میں اس وقت پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر کے کیپٹل مظفرآباد میں موجود ہوں اور یہ شہر کل رات مکمل طور پہ تاریکی پہ ڈوب گیا تھا اور اس کی وجہ کوئی پاور فیلئر نہیں تھا بلکہ گورنمنٹ کی جانب سے وہ آرڈرز تھے جن میں یہاں کے رہنے والے یہاں جو ریزیڈنٹس ہیں ان کو یہ کہا گیا تھا کہ وہ تمام بتیاں جو ہیں وہ بجھا دیں۔ اس کے بعد سے یہاں مکمل اندھیرا تھا، اسٹریٹ لائٹس جو ہیں، سڑکوں پہ جو لائٹس ہیں ان کو بند کر دیا گیا تھا۔ اس کے علاوہ جو کمرشل ایریاز ہیں، جو ہوٹلز ہیں یہاں پر، وہ مکمل طور پہ اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے اور مکمل خاموشی تھی۔ لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہاں کچھ شہریوں سے بھی ہماری بات ہوئی اور ان سے ہم نے پوچھا کہ وہ یہ تمام جو بلیک آؤٹ ہے وہ کیسے ایکسپیرینس کر رہے ہیں، تو ان کا یہی کہنا تھا کہ وہ یہ پریفر کر رہے ہیں کہ وہ گھروں کے اندر ہی رہیں، اور یہ بھی کہ یہاں لوگ جو ہیں وہ اس بگڑتی ہوئی صورتحال سے خاصے پریشان ہیں۔ کام تو بہت اچھا تھا نا، کام تو بڑے عرصے سے چل رہا ہے، 2 سال سے تقریباً، تو ابھی 2-3 دن سے بالکل کام ہمارا متاثر ہو گیا۔ ظاہری سی بات ہے، پریشانی تو ہے نا، سوچتے ہیں یہ نہ کریں تو اور بھی کچھ ہمارے پاس ذریعہ تو نہیں ہے نا، یہ کریں گے تو بچے بھی کھائیں گے۔ چل تو یہی رہا ہے، سارے پریشان ہیں، فیملی سارا بزنس ڈاؤن ہو گیا ہے، پورے علاقے میں لوگ جو ہیں وہ پریشان ہیں۔ مطلب آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ روڈوں پہ جو حال ہے وہ پہلے ٹریفک کا جو زیادہ تھا اب تو ہے ہی نہیں ہے۔ باہر کی جو ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو فی الحال ہم نے آف کر دی ہوئی ہیں، کوئی مارکیٹ بھی نہیں جا رہا، کوئی اس طرح، بس جو بھی گھر کی ضروریات ہیں، سامان جو لینا ہے وہی گھر کی حد تک سارے ریزرو ہو کے رہ گئے۔ بچے زیادہ، اس کے بعد بچے زیادہ پریشان ہو گئے، بچے ڈر گئے، 2 بچے تو بہت ہی زیادہ ڈر گئے تو جو چھوٹے تھے۔ پھر ہم نے بہت ہی زیادہ ان کو فلاں ہم آپ کو لے جائیں گے، فلاں جگہ لے جائیں گے، اس طرح کر کے ہم نے رات گزاری۔ صبح فجر کے بعد ہم یہاں سے نکلے اور میری بہن کا گھر ہے ادھر لنگر پورے، پھر بچوں کو نارمل حالت کے لیے ہم لے جانے کے لیے، لانے کے لیے ادھر لے گئے۔ اب ہم یہی سوچ رہے ہیں، گھر آئے ہیں، گھر کی حالت آپ نے دیکھ لی ہے، سب گند وغیرہ، کوئی صفائی نہیں ہے، کوئی حال نہیں ہے ہمارے گھر کا، چادریں بھی زیادہ متاثر ہو گئی ہیں اور رکشا جو ہماری آمد کا ذریعہ تھا وہ بھی تقریباً ختم ہی سمجھو۔ آواز ایسی آئی کہ اس کے چینٹے جو تھے ہماری چھت کو سوراخ ہو گئے، سب کچھ نیچے آ گیا نا۔ سوراخ جب میں نے دیکھے تو یہ سارے اٹھ گئے، تو بچہ میرا ایک گھبرا کے بے ہوش ہو گیا، سارے بچے میرے ڈر گئے۔ باہر آ کے دیکھا تو ہم نے سوچا زلزلہ ہوا ہے یا کوئی ٹرانسفارم پھٹا ہے یا کچھ، تو پھر بعد میں ایک اور ہوا دھماکہ، تو پھر ہماری چادروں کو اسی طرح، ہماری دیواروں کو بہت برا حال، ہمارے ادھر تک وہ آ گئے تھے، برآمدے تک۔ تو پھر ہم نے کہا کہ یہ تو واقعی وہ ہے، جنگ ہے۔ تو ابھی بھی بچے تھوڑے درمیانے ہی ہیں، تو پانی شانی پیتے ہیں، باقی کچھ کھاتے نہیں ہیں ڈر کی وجہ سے۔ پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر میں بھی جو لائن آف کنٹرول کی سراؤنڈنگ میں جتنے بھی علاقے ہیں وہ عام طور پر ایسی آرٹلری ایکسچینج، کراس بارڈر فائرنگ اور ایسی ایمرجنسی صورتحال کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن اس مرتبہ لوگوں کا کہنا ہے کہ ان کو سچویشن خاصی مشکل اور مختلف نظر آ رہی ہے۔ یہاں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ یا تو نقل مکانی کر چکے ہیں یا پھر وہ نقل مکانی کا سوچ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنا سامان تیار رکھے ہوئے ہیں اور کسی بھی ٹائم پہ اگر ان کو اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو محفوظ مقام پہ منتقل کرنا پڑا تو وہ اس کے لیے ریڈی ہیں۔ جو کاروبار ہے وہ بھی یہاں بہت بری طرح متاثر ہو چکا ہے۔ یہ وہ موسم ہے جب یہاں ٹورزم کی جو انڈسٹری ہے وہ اپنی پیک پہ پہنچ چکی ہوتی ہے، لیکن اس مرتبہ یہاں پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر میں ٹورسٹ جو ہیں وہ نہ ہونے کے برابر ہیں۔ ہوٹلز میں ہمیں ٹورسٹ نظر نہیں آ رہے۔ کل کی طرح آج بھی یہاں پاکستان ایڈمنسٹریٹ کشمیر میں سڑکوں پہ ٹریفک جو ہے وہ بہت کم نظر آ رہی ہے، سیکیورٹی اہلکاروں کی پریزنس بھی یہاں پر موجود ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ لوگ جو ہیں وہ پریشان بھی ہیں اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اب آگے ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ اپنی طرف سے وہ پریکاشنز کیے ہوئے ہیں اور اپنی فیملیز کو، اپنے بچوں کو کی پروٹیکشن کی تیاری کر رہے ہیں، لیکن یہ امید بھی رکھے ہوئے ہیں کہ صورتحال اس سے زیادہ نہیں بگڑے گی۔ ظاہر حملہ ہو گیا تو کچھ کریں گے، جان بچائیں گے۔ ہمارے ویسے ادھر بیسیکل مورچے شورچے بنے ہوئے ہیں، بچے ادھر ہی شفٹ کیے، آج 3 دن ہو گئے مورچے میں رہتے ہیں۔ کسی حد تک ظاہر ہے ہم لوگوں نے اپنی ایک پیکنگ کر کے رکھی ہوئی ہے، تو کیونکہ دیکھیں کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ بچے تو ڈرتے ہیں، بہت زیادہ خوفزدہ ہیں۔ ابھی بھی جب ہم ادھر کا نام لیتے ہیں تو وہ روتے ہیں، لیکن ہم کدھر جائیں گے، ادھر تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے، ٹھکانہ تو یہی ہے۔